أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی. اما بعد. میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. تاریخ کے کلاس میں ہیں ہم. تاریخ آپ لوگ اچھے سے پڑھ رہا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زندگی کے بارے میں ہمارا چرچا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے بڑھتے رہتے. پچھلے کلاس میں ہم کیا کیا پڑھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو شادی کرنے کے بعد رسول کو ایک عادت تھی. کیا تھی؟ اور ہرا میں جا کے بیٹھنا، آرام فرمانا، وہاں خدا کی عبادت کرنا. کچھ دنوں تک ادھر رہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے ہی بیٹھتے ہوئے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول کے پاس آ گئے تھے. جبریل علیہ السلام آ کے کیا بولے تھے؟ قرآن شریف پڑھنے کے لیے بولا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو جبریل گلے لگایا اور دبایا، پھر بھی پڑھنے بولا. 3 مرتبہ اس طرح بولنے کے بعد جبریل خود سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا تھا. کیا پڑھ کے سنایا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پڑھ کے سنانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا. اور ہرا سے جبریل علیہ السلام نکل گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ گئے. گھر آ کے اپنے بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. رسول ایک دم زور سے بلا کے بولا خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ. چادر سے اڑانے کے لیے بولتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے تھے. ڈر کے بخار جیسے لرز رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ جبریل علیہ السلام کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا تھا. خدیجہ بیوی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی واقعات پورا پیش کیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے تھے. شاید رسول کی زندگی خطرہ میں ہے اس طرح بول دی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم پیار سے سمجھایا. انہوں نے فرمایا کہ آپ کو خدا ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ یتیموں کو، بے کسوں کو ہمیشہ مدد کرنے والے ہیں. آپ مہمانوں کو عزت دینے والے ہیں. آپ مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ برتاؤ کرنے والے ہیں. آپ کو خدا ہرگز چھوڑے گا نہیں. یہ اتنا سارا چیزیں سمجھا کے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چچا زاد بھائی ورقۃ بن نوفل کے پاس لے کے گیا۔ یہ ورقۃ بن نوفل کون تھا؟ ایک عیسائی عالم تھا، ان کو پورا ہسٹری معلوم تھا، پورا تاریخ معلوم تھا، اور تورات پورا اس میں تورات عیسائی لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، تو ورقۃ بن نوفل کو پورا اس میں جو جو ذکر کیا ہے پورا معلوم تھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول کے ساتھ جو واقعہ ہوا غار حرا میں وہ پورا سنایا ورقۃ بن نوفل کو۔ تو ورقۃ بن نوفل یہ دیکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، آپ ایک نبی ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کے پاس جو آدمی آ گئے تھے وہی آدمی، وہی ناموس، یعنی وہ جبریل ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی آدمی گئے تھے۔ اس طرح بول کے ورقۃ بن نوفل خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بات کر کے آخر میں بولے، اگر آپ کے ساتھ کاش میں اس وقت زندگی میں رہتا تو آپ کے ساتھ ضرور میں مدد کروں گا، آپ کو میں ضرور مدد کروں گا، اس طرح بول دیے۔ اور آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے یہ پیدا ہوا وطن سے دشمن لوگ باہر نکالتے وقت کاش میں رہتا، میں آپ کے ساتھ دوں گا، اس طرح بول دیا انہوں نے۔ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورقۃ بن نوفل سے پوچھا، تعجب سے پوچھا، مجھے باہر بھی نکالیں گے یہ لوگ؟ اپنے پیدا ہوا جگہ سے مجھے باہر بھیج دیں گے؟ تو ورقۃ بن نوفل نے کہا، ضرور آپ کو یہ اپنے پیدا ہوا جگہ سے باہر نکالیں گے، اگر اس وقت میں زندہ ہو تو ضرور میں آپ کے ساتھ اسلام قبول کروں گا، اس طرح بول دی۔ اور جو بھی آپ کے پہلے نبی آیا ہے، نبی ہو کر آیا ہے، ان سب کو اپنے گاؤں والے، اپنے بستی والے اس طرح ستایا بھی ہے، اس طرح بول دیا ورقۃ بن نوفل نے۔ چلیے یہ چیزیں ہم کو آج کا ہمارا یہ چیپٹر میں چرچا کرنے کے لیے، تو سبق دیکھیے، سبق 9، بی بی خدیجہ کی تسلی۔ بی بی خدیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے۔ بچوں، آپ نے پچھلے سبق میں غار حرا کا واقعہ پڑھا، غار حرا میں کیا کیا واقعہ ہوا تو وہ تو پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھ لیا۔ اس واقعہ کے بعد کیا ہوا اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو سنیے، اس کے بعد کیا ہوا آپ لوگ جاننا چاہیے تو سنیے۔ جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لرز اٹھے اور تر تر کانپنے لگے۔ رسول بہت کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا ڈر کے۔ پھر اسی حالت میں اپنے گھر پہنچ گیا، ڈر کے لرز کر کانپ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر پہنچے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے فوراً اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ بیوی خدیجہ سے مجھے چادر اڑاؤ۔ بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جلدی سے چادر اڑائی اور ان کی اس حالت کی وجہ پوچھی، کیوں آپ کو کیا ہوا اس طرح چادر اڑانے کے لیے؟ آپ ہمیشہ ایسا نہیں بولتے، اچانک اس طرح بولنے کا سبب کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کر دیا، اور حرا میں رسول کے ساتھ کیا کیا واقعہ ہوا وہ پورا بتا دیا، اور فرمایا کہ شاید اس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے، میں ڈر گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے ہیں، جان کا خطرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جان کا خطرہ ہو گیا ہے، ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو کہنے لگی، خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت پیار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہوں نے سمجھایا، آپ مت گھبرائیے، آپ مت گھبرائیے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی برباد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ کیا ہے، سچ بولنے والے ہیں، یتیموں اور بےکسوں کی مدد کرتے ہیں، یتیم بےکس فقیر لوگوں کو آپ مدد کرتے، مظلوموں کے ساتھ ہمدردی رکھتے، مظلوم کے ساتھ ہمدردی رکھتے، مہمانوں کو عزت دیتے، مہمانوں کو عزت دیتے اور ہمیشہ حق کے راستہ پر چلتے ہیں، حق کے راستہ پر چلنے والا آپ کو ہرگز خدا ضائع نہیں کرے گا، خدا آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ اس طرح کون بولے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اتنا کہنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقۃ بن نوفل کے پاس گئے، ورقۃ بن نوفل کے پاس گئے جو بہت بڑے عیسائی عالم تھے، ورقۃ بن نوفل بہت بڑے عیسائی عالم تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کے سامنے غار حرا میں جبریل علیہ السلام کے آنے کا واقعہ بیان فرمایا، جبریل علیہ السلام ایسا آ گئے تھے، وہ واقعہ پورا فرمایا۔ جب ورقہ نے پوری بات سنی تو بول پڑے، ورقہ پوری بات سننے کے بعد بول پڑے، یہی وہ ناموس ہے، ناموس والے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اسے ناموس، تو یہی وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیا تھا، کون؟ جبریل علیہ السلام۔ اے محمد، آپ کو خوشخبری ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ ورقۃ بن نوفل نے کہا، آپ کو خوشخبری ہے کہ آپ رسول ہیں، خدا کے رسول ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے باہر نکالے گی، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب آپ کا قوم آپ کو آپ کا وطن سے باہر نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میری اپنی قوم مجھے میرے وطن سے باہر نکالے گی؟ میرے قوم مجھے اپنے وطن سے نکالے گی؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں بالکل، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، جو بھی نبی اس طرح آیا ہے ان کا ساتھ دشمن لوگ اس طرح برتاؤ کیے۔ اگر میں اس دن زندہ رہا تو آپ کے بھرپور مدد کروں گا، اگر میں اس وقت زندہ ہوں تو ضرور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ دیکھیے، اتنا بول دیا ورقۃ بن نوفل نے۔ یہی ہے آج کا ہمارا چیپٹر۔ تو یہ چیپٹر آپ لوگ اچھے سے پڑھنا، سمجھنا، کہانی واقعہ یاد کرنا۔ دیکھیے، ادھر چند سوالات دیا ہے، سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیے۔ کیا کیا ہے؟ ایک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حرا سے لوٹے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہا؟ کیا کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے چادر سے اڑاؤ، چادر سے اڑاؤ، چادر سے اڑاؤ، ایسا بولا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی تھی؟ کیا تسلی دی تھی؟ آپ مت گھبرائیے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، یتیموں اور بےکسوں کی مدد کرتے، مظلوموں کے ساتھ ہمدردی رکھتے، مہمانوں کو عزت دیتے اور ہمیشہ حق کے راستے پر چلتے، خدا آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا، یہ سب بول دیتے۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کس کے پاس گئے تھے؟ کس کے پاس گئے تھے؟
ورقۃ بن نوفل کے پاس گئے تھے۔ چوتھا، واقعہ سننے کے بعد ورقہ نے کیا کہا؟ ورقہ نے کیا کہا؟ یہی وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اے محمد، آپ کو خوش خبری ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ ہو جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے باہر نکالے گا۔ اس طرح بول دیے۔ چھٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر تعجب کیا؟ کس بات پر تعجب کیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میری اپنے قوم مجھے میرے وطن سے باہر نکالے گی؟ یہ بات سے کیا ہوا؟ تعجب۔ ساتواں، ورقہ کی خواہش کیا تھی؟ اگر اس دن زندہ رہا تو آپ کو بھرپور مدد کرے گا۔ ورقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کرے گا مکمل طور پر اس وقت زندہ ہو تو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قوم باہر نکالتے وقت وہ رہتا پورا ہیلپ کرے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چلیے، یہ سب چیزیں ہم یہ چیپٹر میں پڑھ لیا، تو اچھے سے پڑھ کے علم نافع ہونے کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اللہ ہم سب کو نیک طالب علموں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔